اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیس، اس کی تعریف، اس کی تحلیل اور اس کی تمجید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول مقدم، شاہ امم، فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ عشرہ ذو الحجہ جاری ہے اور ان ایام کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے بہترین دن، سب سے محبوب دن، افضل دن، بہترین دن وہ یہ دن ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور کون کیسے گزار رہا ہے یہ ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتحمید، کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ کہیں اور ان کی گہرائی میں اتر کر کہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ صرف زبان سے کوئی کلمہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، جو زبان سے ادا کی ہوئی بات ہوتی ہے، کلمہ ہوتا ہے، وہ تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ تو وہ خالق جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے دل سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ تو اس کی گہرائی میں اتریں کہ ان میں کہا کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں اس کی کیوں کثرت بتائی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیے ہیں، یہ بھی اس کی طرف سے بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ کسی کی زندگی میں یہ دن آ جائیں اور وہ ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کر لیں، تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کے عجز سے، عجز یعنی کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، وہ اس ساری خامیوں سے، کمیوں سے پاک ہے۔ اور میں جو ہوں، یعنی جو بھی ہم میں سے اقرار کرتا ہے، دوسری طرف یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر عیب ہیں، میرے اندر خامیاں ہیں، میں کما حقہ عبادت کر نہیں سکتا، تیری تعریف بیان کر نہیں سکتا، ان کو شمار کر نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہوتی ہے، یہ دو طرفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پورا اظہار اور اس کو کمیوں سے بالکل پاک قرار دینا، اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور یہی بندے کی شان ہے کہ وہ عجز اور انکسار کا اظہار کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور جہاں تک تحلیل کا تعلق ہے، یہ تو ایسا کلمہ ہے جو ہماری بنیاد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اسے تحلیل کہتے ہیں، ہاں لاہور والی ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ آگے آپ جانتے ہیں قربانی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ ان 10 دنوں کے اندر اور اس کے بعد بھی ایام تشریق کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کثرت سے کہتا رہے گا، تو اس کی توحید کا اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ میں، اس کے ماحول میں اس کے کتنے اچھے اثرات پھیلیں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو ان پہ غور کرتا ہے، جو اس کو اہمیت دیتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آخری وقت میں بھی یہ کلمہ نصیب فرما دے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کو اہمیت دیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ روز قیامت ایک شخص کے 99 رجسٹر ہوں گے اور حد نگاہ تک ہوں گے جو برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اٹے ہوئے ہوں گے۔ برائیاں درج ہیں، اس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک ریکارڈ بن رہا ہے۔
تو اس کی پریشانی کا عالم کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے 99 رجسٹر ہوں اور وہ حد نگاہ تک اس کے سامنے پھیلے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی زندگیوں میں بہت کچھ ایسا اکٹھا کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو دوسری طرف ایک کارڈ آئے گا جسے عربی کے اندر آج بھی بطاقہ کہتے ہیں. اس حدیث میں بھی بطاقہ کے لفظ ہیں اور اس حدیث کو بھی حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے. تو اس کارڈ پہ کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ کلمہ نہیں جو اللہ نے اتارا ہے، وہ جو ہم میں سے کوئی ایک صدقے دل سے کہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پروف کے لیے ہوگا، اس کے ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا اس لا الہ الا اللہ پہ یقین تھا. وہ جب اس کو دیکھے گا تو جب میزان میں اس کو تولا جائے گا، اس کے سامنے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے، اور ایک پلڑے میں ایک وہ ٹکڑا ہے، ایک کارڈ ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، اور برائیوں والا پلڑا جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا اور اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا. اس کو اہمیت دیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان ایام کی فضیلت بتائی، اس میں علماء نے قدیم جدید یہاں کے اہل عرب وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر بہت سی عبادات جمع ہو گئی. یعنی حج ہے وہ انہی ایام کے اندر جو کر رہے ہیں وہ تو اس فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان کے کوئی قریبی، ان کے کوئی پیارے وہ حج پہ گئے ہیں، ان کے دل بھی مچل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. پورے عالم اسلام کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حج کے دن ہیں، حج کے ایام ہیں، بلکہ حج کے مہینے بھی. تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ایک فضا بنی ہوتی ہے، اور یہ ساری فضا مل کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک تصور آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے. چاہتے نہ چاہتے جو بھی تاریخ سے آشنا ہے، تاریخ اسلام کو جانتا ہے، انبیاء کے قصص سے آشنا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیسی قربانیاں دیں. اور حج پورے کا پورا جو ہے وہ ایسے سمجھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی وہ سنت کا احیاء ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں دیکھا اور اس امت میں اس کو باقی رکھ دیا. تو اس وجہ سے حج ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی نیکی کریں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ ان دنوں میں اگر کوئی جہاد کرے تو وہ کیا ان دنوں کے علاوہ جہاد کرنے کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں وہ شخص ہو سکتا ہے خرج بنفسی و مالہ، جو اپنی جان اور مال لے کے نکلا اور ان میں سے کسی چیز کو بھی واپس نہ لایا. یعنی جان بھی لٹا دی، مال بھی لٹا دیا. وہ شخص ہے جو یہ اس درجے کو پہنچ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر امت مسلمہ کے سامنے یہ باتیں ہوں، یہ امور ہوں کہ یہ کس قدر فضیلت کے ایام ہیں، تو ان دنوں میں وہ جو اضافی سرگرمیاں ہیں ان سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام جتنے ہو سکتا ہے کریں. بلکہ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں کہ رمضان کے جو ایام ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے، یعنی پورا رمضان المبارک. لیکن تقریباً تمام راسخین علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے جو راتیں ہیں وہ سب راتوں سے زیادہ افضل ہیں، اور دن رمضان کے بھی ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے. یعنی یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں رمضان کے دنوں سے. یہ تقریباً تمام اہل علم نے، قدیم جدید شارحین نے یہ بات لکھی ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان ایام کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احادیث کے اندر اس کی اہمیت بیان کی، اور پھر امت کے جو اچھے لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو فقیہ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھ کے ہمارے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کیا. تو اسی طرح ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا. وہ جیسے حدیث سے میں نے عرض کی کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل، کوئی بھی عمل، وہ آپ خرچ کرنے کا کریں، وہ آپ کسی سے صلہ رحمی کریں، اپنے عزیز و اقارب سے ملیں. اور یقیناً ہماری عید اس وقت ایک خوشی کا سماں باندھ سکتی ہے جب ہم اپنے ناراض ہونے والے عزیزوں کے پاس جائیں، ان کو گوشت بھیجیں. جو آپ کی طرف بھیجتا ہے اس کی طرف تو آپ بھیجیں گے ہی،
لیکن کتنا اچھا ہو کہ جو آپ کی طرف نہیں بھیجتا، آپ کو جانتا بھی ہے، آپ اس کو بھی پہچانتے ہیں، وہ آپ کا عزیز بھی ہے، آپ اس کی طرف گوشت بھیجیں تو یہ بہت بڑا ایک ایسا کارنامہ ہوگا۔ ابھی سے ارادہ اور عزم یہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایام کے اندر لوگ ظاہر ہے قربانی خریدتے ہیں اور قربان کرنے کے لیے وہ مختلف منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کی ہوئی آپ کی منصوبہ بندی، ان دنوں میں کیا ہوا آپ کا کام، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اعزاز پائے گا، بڑی اس کی حیثیت ہے۔ اس وجہ سے آپ جو قربانی خرید رہے ہیں اس میں آپ کا اخلاص یہ تو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص ہو، لیکن ہمیں اچھی کوشش بہرحال ضرور کرنی ہے، اور دور حاضر کی جو علائشیں ہیں، جو نمود و نمائش کے فتنے ہیں، ان سے اپنا دامن بچا کے اور خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس جانور کو قربان کرنا، یہ ہمارے لیے بہت لازم ہے۔ یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ میں بہت ایسا جانور خریدوں کہ جس پہ باقاعدہ پریس کو دخل انداز ہونا پڑے کہ وہ آپ کے اس جانور کی تصویریں لے کے اخبار میں، سوشل میڈیا میں، ٹی وی میں وہ دے، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص نے بہت بڑا جانور قربان کیا ہے۔ اگر اس کی نیت نیک ہے، اس کے اندر کوئی ارادہ نہیں، تو وہاں پہ کوریج والے پہنچ جاتے ہیں، پریس کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو ایک علیحدہ بات۔ لیکن اگر شروع سے یہ باتیں شامل ہو جائیں، یا اپنے سوشل میڈیا جہاں پہ انسان کا بس ہے تو وہ ان چیزوں کو لگاتا ہے کہ یہ میں نے جانور اس دفعہ کرنا ہے، تو یہ باتیں غالباً فتنے کو دعوت دینے والی ضرور ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے، نماز کا مقصد ہے، قرآن مجید آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ تسبیح، تحلیل اور تمجید، تحمید یہ کرتے ہیں، ان کے مقاصد ہیں۔ تو اگر ہم صرف الفاظ ادا کرتے رہیں، ہم صرف عمل کرتے رہیں اور اس کے فلسفے کو نہ سمجھیں، تو یہ بھی بہت بڑی خامی ہے ہمارے اندر۔ تو اس کا جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ بہت نمایاں ہے، بہت عیاں ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھے۔ اور سب سے بڑی بات جس میں آج کا یہ معاشرہ بہت گہرائی سے ڈوبا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ کیوں، یعنی یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ حکم کیوں ہے اور ہم ایسا کیوں کریں، یہ آج کا بنیادی سوال ہے، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں بھی کیوں کہتے ہیں؟ ہم اگر اپنے بڑوں کے مقابلے میں کیوں کہیں نا، آپ کے والدین، آپ کے بڑے اساتذہ کچھ کہیں اور آپ اس کے مقابلے میں کیوں کریں، تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین کے احکام کے سامنے کیوں کہنا یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ یہ آج امت مسلمہ کا ایک مسئلہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ اس کیوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، الحاد کا شکار ہو رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ صرف میں اس خطے کی بات نہیں کرتا، عالم اسلام، یہ حیرانی کی بات ہے کہ غیر مسلم وہ تحقیقات کر کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کس قدر افسوس والی بات ہے۔ اس کی بنیادی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیوں کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ فرمان آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر دین عقل اور رائے کا نام ہی ہوتا کہ انسان اپنی رائے سے کرے جو اس کے ذہن میں آتا ہے، تو پھر تو موزوں پہ مسا نیچے کی جانب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انسان تو نیچے پاؤں اس کے نیچے لگتے ہیں، اوپر کی نسبت نیچے والے حصے پہ مسا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ موزوں پہ مسا کرنا ہو، جرابوں پہ کرنا ہو، تو وہ اوپر کی جانب کیا جاتا ہے۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر آپ پوری ان کی زندگی دیکھ لیں، آپ کے سامنے ایک تصور ہوگا، ایک منظر ہوگا۔ وہ پوری مبارک زندگی کے اندر کبھی ان کے زبان مبارک سے کیوں نہیں نکلا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیوں؟ کیسا؟ یہ الفاظ ان کے کاغذوں میں نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار تھے، اور اسی کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز بتایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، کہ جب اس کے رب نے اسے کہہ دیا کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ یہ کتنی فرما برداری ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کرنا ہے، اللہ کو اپنا رب ماننا ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا میں نے ویسا کرنا ہے۔ آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، بڑھاپے کا عالم، تورات بتاتی ہے کہ اس وقت ان کی عمر 86 سال تھی۔ بائبل میں یہ چیز ہے، قرآن و سنت کے اندر تو نہیں، بہرحال اتنا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں تو تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، اور خواب میں دکھایا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک باپ اور بیٹا ہے، کس قدر عظیم مقاصد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو قربان کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں اتنا بڑا اقدام کر دینا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں ملنے والے اس فرزند کو اس کے حکم پہ قربان کر دینا، یہ اتنی بڑی قربانی ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے سامنے بہت سی عبادات کے انبار وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یعنی یہ کہہ سکتے تھے نا، جیسے ہمارے ہاں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں؟ اگر تو نے طلب ہی کرنا تھا، اس کو مجھ سے ذبح ہی کروانا تھا تو پھر دیتا ہی نہ۔ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے احساسات پنپتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کو پھیلایا جاتا ہے، نشر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نہیں، ان دنوں میں آپ سنیں گے کہ قربانی سے بہتر ہے کہ آپ کسی جو ہے بیٹی کی رخصتی کروا دیں، یہ اس معاشرے کی آواز ہے۔ تو کیا کبھی اس نے یہ بھی سوچا کہ میں جو اتنے اخراجات کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی جو اخراجات ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جو اپنے لیے خرچ کرتا ہے اضافی طور پہ، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی وہ سنا کہ ایک یہ باپ بیٹا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کیسے وہ پیش ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ فانظر ماذا ترا، کہ تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ اس میں یہ بات ضرور جان لیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے رائے اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے قربان کر دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہے گا کہ قربان نہ کریں، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا ہے، تو اس وقت وہ قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس لیے رائے نہیں لی تھی، انہوں نے رائے اس لیے لی تھی کہ میں جیسے قربان کر کے اس ثواب کا حقدار بننا چاہتا ہوں، اس کی نیت اور ارادہ اس قربانی کے اندر شامل ہو جائے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کا ثواب اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے کا ثواب، یعنی دونوں شریک ہو جائیں گے۔ اگر صرف ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف سے اقدام کرتے اور اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ نیت اور ارادہ شامل نہ ہوتا تو اس وقت تو اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اجر ملنا تھا۔ یقین کیجئے جو سچے والدین ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے کیسی کیسی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی
جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اس کے مطابق اپنا عمل اور کردار بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے کیسی ان کی تربیت کی تھی. اور نیک والدین جو ہوتے ہیں ان کی اولادیں یقیناً اس دنیا کے اندر بھی ان کا نام روشن کرتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے مدارج کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. یہ یقینی بات ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی کون سے مکتب میں، کون سے انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھے تھے، کس جامعہ میں، کس مدرسے میں وہ پڑھے تھے. وہ والدین کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ کا اس قدر فرما بردار پایا. تو اب فرما برداری میں وہ اسی طرح پیش ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبوت کی چھاؤں میں اتنا عرصہ گزار کے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کردار پیش کیجئے اپنے بچوں کے سامنے، ان کو بتائیے. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے قربانی کے ایام میں بچوں کا ایک شوق اور ولولہ ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں، وہ جانوروں کی اہمیت اور ان کے ساتھ ان کی محبت اور الفت، ان کے لیے وہ چارہ لانا اور ان کے پاس بیٹھ جانا، یہ ایسے سمجھیں ہم ان کی ایک تربیت کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے ان کو نماز کا عادی بنایا ہو تو وہ نماز میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی شریک ہوں. اگر ہم نے انفاق کا یعنی خرچ کرنے کا ان کو عادی بنایا ہو تو وہ ایسے ہی ہمارے کاموں میں شریک ہوں. دیکھیے اگر قربانی میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں تو نماز میں ہمارے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوتے؟ کہیں تو کمی ہے. ہم نے یعنی نماز کو وہ اہمیت نہیں دی جو قربانی کو دی ہے. تو دیکھ لیجئے بچے اب نسل در نسل ان کو پتہ ہے، ان کو اقسام کا پتہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے کس منڈی سے لانا ہے، ان کو یہ پتہ ہے پچھلے سال کیا قربان کیا تھا، اس سے پچھلے سال کیا قربان کیا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا. اب یہ شوق اور ذوق جو قربانی کا یہاں پہ پیدا ہوا ہے، اگر یہی ذوق اور شوق ہم نماز کے ساتھ بھی بچوں کا ایسے قائم کر دیں تو ان کے اندر یہ بھی پیدا ہو جائے تو کمی ہمارے اندر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنا ایک سنہرا کردار اپنی اولاد اور نسل نو کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بن جائے. تو میں جس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ ہے جو پاکستان کی ایک معروف کمپنی کے دو یعنی باپ بیٹا وہ ایک آبدوز کے اندر سمندر کی نظر ہو گئے. اور کیا وہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ اس ٹائٹینک کا جو 1912 کے اندر زمین میں یہ سمندر کی تہہ میں چلا گیا، اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے یہ اور ان کے ساتھ اس آبدوز کا وہ جو مالک ہے اور سارے وہ جو کمپنی کا، تو 5 افراد اس سمندر کی نظر ہو گئے. میں سوچ رہا تھا یعنی پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے اینگرو کے نام سے، زرعی ادویات اور فوڈ وغیرہ کے بہت سے ان کے جو ہیں لگے ہوئے ہیں کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں. تو وہ اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے، اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے وہ آبدوز میں سوار ہوئے. یہ بھی باپ بیٹا ہے. آپ دیکھیے جب مقاصد نگاہ سے ہٹتے ہیں اور تقریباً 15 کروڑ پاکستانی مالیت اس کی بنتی ہے جو انہوں نے پے کیا کہ ہم نے اس ٹائٹینک کو دیکھنا ہے. میرے دوستو، اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے کیا ہمیں سمندر کی تہوں میں جانا ہے اور اپنے آپ کو اس انداز سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں؟ یہ بھی ایک یعنی زندگی کا ایک ایسے موڑ پہ یا ایسے طریقے سے خاتمہ ہے جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. پچھلے جمعے بھی تب بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ یونان جاتے ہوئے کئی لوگ اور نوجوان سونے پیارے خوبصورت جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے، وہ اس سمندر کی نظر ہوئے فاقے کی وجہ سے. اور فاقہ وہ بنایا گیا ایک فاقہ ہے، حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا. جو 25 لاکھ 23 لاکھ دے کے یونان یا اٹلی جانا چاہتے ہیں ان کو کیا یہاں پہ کام نہیں شروع کرایا جا سکتا؟ یہ یقیناً امت مسلمہ کے وہ اہداف ہیں جن کو وہ گم کر بیٹھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہے، اس کا حکم اس ذات پہ چلنا چاہیے. آپ کو اقدام کریں، اپنی زندگی کا فیصلہ کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جب پہنچ جائیں گے تو اسے کیا جواب دیں گے کہ میں دارالاسلام یعنی اسلامی ملک چھوڑ کے ایک غیر اسلامی ملک میں جوانی کے عالم میں جا رہا تھا اور رستے میں یہ سانحہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کیا آپ جواب دیں گے؟ اس وجہ سے امت مسلمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور جو شاندار اور انعامات سے نوازا ہے اسی پہ اکتفا کریں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا ریاست کے ذمے یہ نوجوانوں کے اخراجات اور ان کے جو ذرائع آمدن ہے یہ ہیں کہ نہیں، میں انشاءاللہ کسی جمعے اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قربانی دیکھیے، وہ بھی باپ بیٹا ہے اور یہ بھی ایک باپ بیٹا ہے جن کو ایک شوق تھا جو سمندر کی تہوں میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے کس قدر غالب ہوتے ہیں۔ اب میڈیا پہ آ رہا ہے کہ وہ بیٹا جو ہے سلیمان، اس کا نام سلیمان داؤد، وہ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن والد کی رضا میں وہ بھی ساتھ چلا گیا، اور دیکھیے کہاں پہ اس کی وفات لکھی تھی اور کیسے لکھی تھی، جیسے لکھی تھی اسی طریقے سے اس کو وہاں پہ وفات آتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح غالب ہو کے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بن جائیے۔ آج بھی یہ صدا آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی اس کے بنے، وہ ہمارا بنے، ایسے ہی رشتہ اس زندگی کا ختم ہو، اور اعلان کرتے ہوئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اگر ہماری زندگی کا ایک ہدف بن جائے کہ اس زندگی پر، اس جان پر، اس جسم پر، اس ماحول پر، اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم کار فرما ہوگا، تو آپ سمجھیں اس دور کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس وسائل بہت زیادہ نہ بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس تقسیم پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اور یقین کیجئے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کے ممالک میں جائیں گے، اور خصوصاً جو غیروں کے ممالک ہیں وہاں جا کے یقین کیجئے خود تو چلیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اندر بہت ایمان ہوگا، بہت یقین ہوگا، بڑی تربیت ہوگی، لیکن بعد والی نسلوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کریں گی اور ان کا کیا بنے گا۔ شیخ علی طنطاوی مصر کے عالم گزرے، ان کی پوتی نے یہ مضمون لکھا پچھلے دنوں، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے دادا سے اس پہ بحث کیا کرتی تھی کہ آپ ہم کو بلاد غیر میں نہیں جانے دیتے، امریکہ، یورپ نہیں جانے دیتے، آپ تو ایک اشارہ کریں ہمیں ویزے مل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس دور کے اندر جتنے لوگ اغیار ممالک میں شفٹ ہوئے تھے، آج ان کی تیسری نسل جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان کو لے کے آپ اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتے؟ تو میرے دوستو، یہ آج بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ مسلمان بوڑھے ہوں یا جوان، ان کے ذہن سے وہ ہدف ہی مفقود ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ میں اپنی ہر سرگرمی سے اس کی رضا چاہتا ہوں، اس کی رضا کا متلاشی ہوں، مجھے وہ چاہیے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، خفا ہوتی ہے، تو اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا شاندار سیرت اور کردار وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حنیف قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی طرف جھکنے والا، اپنی طرف مائل ہونے والا، اپنی طرف دھیان کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي